السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس اسلامیات، میقات سوم با، پیج نمبر 34۔ حدیث دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہا رسول اللہ عن الضرب فی الوجہ۔ حدیث کا متن ہے نہا رسول اللہ عن الضرب فی الوجہ۔ ترجمہ: پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے، کیا ہے؟ نہا رسول اللہ عن الضرب فی الوجہ، چہرے پر مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ نماز، جمعہ کی سنتیں۔ ہمیں جمعے کے روز کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ جو کام، جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کا کرنا سنت ہے۔ دیکھیے، غسل کرنا، کیا کریں ہم جمعے کے روز؟ اچھی طرح سے نہائیں، غسل کریں، تیل اور خوشبو لگانا، اپنے سر میں تیل لگائیں اور جو خوشبو میسر ہو اس کا استعمال کریں، خوشبو لگائیں، تاکہ جب ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اچھے کپڑے پہننا، کیا کریں؟ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، جو کپڑے اپنے پاس ہیں ان کو دھل کر اچھی طرح صاف کر کے کپڑے پہننا، یعنی غسل کریں، تیل اور خوشبو لگائیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ آگے دیکھیے، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا۔ جمعے کے روز غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی مسجد جانے کی فکر کرنا، مسجد میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، نمازیں پڑھیں، البتہ کسی کے ساتھ باتیں نہ کریں، شور نہ مچائیں، بلکہ آرام سے جا کر بیٹھ جائیں۔ جتنے پہلے جائیں گے مسجد میں اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ خطبے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جس وقت خطبہ شروع ہوگا تب جائیں گے، نہیں، پہلے سے مسجد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، اگر ہو سکے جہاں تک آدمی پیدل چل کر جا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چل کر جائے، ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا جو 15ویں پارے میں ہے، جس کی تلاوت کرنے کا بہت ثواب ہے، اس لیے سورہ جمعے کے روز ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کے لیے پورا ہفتہ نور رہتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا، جمعے کے روز ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بہت فوائد ہیں۔ آگے آ رہے ہیں حدیث میں، مسواک کرنا، مسواک کریں، اپنے منہ کو اچھی طرح سے صاف کر کے جائیں، مسواک سے یا برش وغیرہ سے اچھی طرح سے منہ کو صاف کریں۔ دیکھیے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پڑھے، کیا تھا؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا، یعنی جمعے کے روز کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھے، یوں تو جو بھی دعا، جو بھی درود یاد ہو اسی کو بھیج دے پڑھ کر۔ جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اسی کو بار بار پڑھتا رہے کثرت کے ساتھ۔ البتہ ایک یہ درود شریف ہے، جو شخص یہ درود پڑھے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، کیا؟ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، تو اس کا ثواب 70 فرشتوں کو 1000 دنوں تک مشقت میں ڈالے گا، یعنی 70 فرشتے 1000 دنوں تک اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے! کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، کہ جو یہ درود بھیجے گا تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ 70 فرشتے 1000 دنوں تک ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو ہم اس چھوٹا سا درود شریف ہے، اس کو جو ہے یاد کر لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے جمعے کے روز درود بھیجنے کی کوشش کریں۔ آگے دیکھیے، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو درود و سلام کا حکم دینے سے پہلے اپنے عمل اور اپنے فرشتوں کے عمل کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ کیا؟ اس سے پہلے کہ بندوں کو حکم دے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس عمل کا اپنے بندوں کو حکم دیا تو پہلے اپنا اور اپنے فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اس کے بعد اپنے اس عمل کو ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کو، ایمان والوں کو حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ اس آیت کی روشنی میں سب اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں۔ آگے دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا۔
کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود شریف کا ترجمہ و مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، جس کو قیامت کے دن آپ کا قرب حاصل ہو جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے۔ جب بھی ہمارے سامنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں۔ اور فائدہ کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے ذریعے اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو ہدایت دے دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو بھیجا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیارے بچوں سے درخواست ہے کہ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔